بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو، کھول کے دیکھ چشم دل، آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالو اور پھر فجر کے وقت، سحری کے وقت جلدی اٹھو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ صحت مند رہیں گے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ نماز جب باقاعدگی سے ادا کریں گے، یہ بھی ایک ورزش ہے۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد یا جامع ہو عین کے ساتھ اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، تسبیح پڑھا کرو۔ پھر عزیز و اقارب اگر علیحدہ ہو گئے ہوں گے، ناراضگی ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ صلح ہو جائے اور عزیز و اقارب اکٹھے بھی ہو جائیں گے۔ تو دوستو برخوردارو، آپ کو انفرادی بھی کہتا ہوں، اب اجتماعی بھی پھر کہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے، ان کے متعلق ذہن کے اندر منفی خیالات رکھنا، یہ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ انسان کی چار حالتیں ہیں، یا تو وہ نیک بن جاتا ہے، خود ہی وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو جو اس مقام سے پیچھے رہتا ہے، تو وہ کم از کم ان کی محفلوں میں تو بیٹھا کرے نا۔ پھر بھی اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو تیسرے آدمی وہ ہوتے ہیں جو ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی مثبت سوچ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ناراضگیوں سے، ان سے منفی سوچ سے پیچھے رہتے ہیں۔ ان کا بھی وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں کہ غیبت سے تو کم از کم بچتے ہیں، اور پھر نیک لوگوں کی غیبتیں کرنی، ان کے متعلق منفی سوچ رکھنا۔ میرے دوستو، یہ تین حالتیں انسان کی بہتری کی طرف جاتی ہیں، اچھائی کی طرف جاتی ہیں۔ لیکن چوتھی حالت جو ہے نا، جب اللہ کے نیک بندوں کی بات ہو تو منفی رجحانات ذہن میں رکھ کر تنقیدیں شروع کر دینا، وہ تباہی کا راستہ ہے، وہ بربادی کا راستہ ہے۔ ایک عام بندے کی غیبت کرنا، عام بندے کو منفی سوچ سے باتیں سارا دن کرتے رہنا، وہ تباہی کا راستہ ہے۔ عام بندے کی غیبت بھی جب آپ کو اللہ کے سامنے ان کا حساب دینا پڑے گا نا، تو حاجیوں، نمازیوں، خیراتیوں، یہ ساری نیکیاں ادھر جب اللہ باتیں کرنے والوں کو ان کا حقوق دلائے گا نا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جو نیکیوں کو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ نے نیکیاں کی ہوئی ہیں، وہ کیسے اس کی طرف جاتی ہیں جس کے متعلق آپ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ صحت کے لحاظ سے بھی غلط ہے بات، لیکن جب آخر پہ جائیں گے اللہ کے سامنے، تو یہ زبان سے ہی جن کو برا بھلا کہا ہوگا نا، یہ ہم سب کی جو نیکیاں ادھر ڈھیر لگا ہوگا، وہ واپس اس کی طرف چلتی جائیں گی جس کو ہم نے کسی اشاروں سے، باتوں سے نقصان پہنچایا ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس لیے زبان کو قابو کر لے گا جو، وہی کامیاب ہے۔ اللہ کے نیک بندے ارشاد فرماتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ اگر پکڑ جس بات کی ہوگی نا،
زانی، جواری، سود خور، یہ کم ہوں گے دوزخ میں. زیادہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے زبان کے ساتھ لوگوں کو خراب کیا ہوگا. اسی لیے میرے دوستو، یہ چوتھی حالت کی طرف مت آنا کہ اللہ کے نیک بندوں کو تنقیدیں شروع کر دیں. اللہ کے نیک بندے، جب قرآن کا واقعہ آتا ہے نا، تو پھر مرزا جیلمی جیسے بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک بندوں کے نبیوں کے صحابی، سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برکھیا، جب وہ تخت بلقیس کا واقعہ آتا ہے ادھر خاموش رہتے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں. تو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور نیک بندے ہیں، ان کا مقام ان سے کہیں زیادہ ہے. کیوں؟ کہ یہ امتوں کی سردار امت ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اللہ کے نیک بندوں کی جب بات ہو تو خاموشی اختیار کیا کرو، احترام کے ساتھ پیش آیا کرو، وگرنہ تباہی ہے. تو اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر لو، اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو. اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.